یہ تمام تر ارباب علم و دانش موجود ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں سفر کا آغاز کروں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میں پہلے عرض کر لوں، میری گفتگو کو منورنجن کے لیے نہ سنا جائے، میری بات کو یہ سوچ کر کے نہ سنا جائے کہ آج مونڈ بنے گا، یہ سوچ کر کے سنا جائے کہ جو یہ کہے گا اگر وہ سچ ہوگا تو مانا جائے گا، اور اگر کمیاں ہمارے بیچ کی گنائے گا وہ ہوں گی تو ختم کی جائیں گی۔ کیونکہ بھائی صدام نے مجھے پہلے بتا دیا کہ یہ جلسہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ قوم کو ایک پیغام پہنچ جائے، اور رات حیدری کانفرنس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جلسوں ہی کے ذریعے قوم تک دین کی باتیں آسانی سے پہنچ جایا کرتی ہیں۔ یہ بات علامہ زری صاحب نے کہی تھی، کہا یہ جلسے ایک اہم رکن ہے دین کا، اس لیے کہ نہ تو سب لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی سب پڑھنا جانتے ہیں، نہ سارے خانقاہ میں جا سکتے ہیں اور نہ سارے مدرسوں میں جا سکتے ہیں۔ جلسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سارے ہی لوگ آ جایا کرتے ہیں، پڑھے بے پڑھے، لکھے بے لکھے، سارے لوگ یہاں دین سیکھ سکتے ہیں، دین سمجھ بھی سکتے ہیں، اس لیے ان جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت محفل سجی ہے، میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں سر ہیں، یہ میرا 1 گھنٹہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ 1000 گھنٹے خرچ ہوں گے اگر میں 1 گھنٹہ بات کروں گا، اس لیے کہ جتنا وقت میرا قیمتی ہے اتنا ہی وقت آپ کا بھی قیمتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، میری بات بہت توجہ سے سن لیجئے گا، بس میرا ایک اصول ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اگر میری باتیں کڑوی لگ جائیں تو رب رسول کے لیے معاف کر دیجئے گا، لیکن یاد رکھیے گا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے، اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے دوا کا ذائقہ نہیں بناتا ہے، وہ مرض دیکھ کے خوراک دیتا ہے، وہ میٹھی لگے یا کڑوی لگے، اور جو لوگ کڑوی دوائیں ہضم نہیں کر پاتے تھے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرا بھی یہ مزاج نہیں صدام صاحب کہ میں چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے اور آپ سے جھوٹے وعدے کر کے اور نکل جاؤں، میں چاہتا ہوں اتنا کڑوا بولوں کہ 2 رات 4 رات نہیں بلکہ آخری رات تک یہ باتیں میری یاد رہنی چاہیے۔ تیار ہے کڑوی باتیں سننے کے لیے؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھا دی اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے، بعد میں ماشاءاللہ سبھی نے اٹھا دیے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، وہ چاہے تو پہلے والوں کو بھی مدینہ بھیج دے اور بعد والوں کو بھی بھیج دے، ٹھیک ہے نا؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میں آپ کی رائے سے 100% متفق ہوں کہ مجھے 2 گھنٹے بولنا چاہیے، اس لیے کہ 3 سال کے بعد آپ مجھے اس علاقے میں دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے 100% متفق ہوں کہ مجھے 3 گھنٹے بھی بولنا چاہیے، لیکن میں ایک بات میں بڑا مضبوط ہوں اور ہر جگہ اس اصول کو فالو کرتا ہوں، قانون کو، وہ یہ کہ کھانا اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے، وہ صرف کرسی نہیں دسترخوان تک بھی میرا اصول ہے، کھانا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے۔ اور وہ بات بڑی پیاری کہی تھی کسی نے، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ میری باتوں کو مونڈ بنانے کے لیے نہیں بلکہ تقدیر بنانے کے لیے دل میں رکھا جائے۔ یہ محفل فیضان غوث اعظم کانفرنس سے منسوب ہے، شکر ہے ہم سارے ہی غوث پاک والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرم والا ایک کرم یہ ہے کہ ہمیں غوث اعظم تک اعلیٰ حضرت نے پہنچایا ہے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت تک سرکار تاج الشریعہ نے پہنچایا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں لوگوں کو، جب کبھی کثرت دولت کا خیال آئے اور سجدہ شکر کرو، جب تمہیں اولاد کی کامیابی کا خیال آئے اور سجدہ شکر ادا کرو، جب تمہیں بیماری سے شفا کا خیال آئے پھر سجدہ شکر ادا کرو،
جب تمہیں مصیبت سے نکل کے راحت کی سانس آئے پھر سجدہ شکر ادا کرو، تو ایک سجدہ شکر اس وقت بھی ادا کر لیا کرو جب بریلی کے احمد رضا کا خیال آ جایا کرے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج ہر سنی کا ایمان اور اس کا عقیدہ اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں شراب، اور ہم جھوم کے کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور کی امت ابھی لاوارث نہیں ہے، حضور کی امت ابھی بانجھ نہیں ہوئی ہے، ماؤں کی گودیں ابھی اچھے پیٹوں کی پرورش سے خالی نہیں ہے۔ آج بھی اہل سنت کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو کہہ دیتے ہیں تو خدا کر دیا کرتا ہے نا توجہ؟ اگر بات سمجھ میں آئے تو بولیں، ورنہ مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ میری لینگویج شاید آپ کو مشکل لگ رہی ہے۔ آج بھی ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ اہل سنت میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چہرے دیکھ کر کے حالات پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آج ہم پامال ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اس مقام پہ کھڑی ہے، خاص کر کے ہندوستان کی امت، کہ جس کا 99% یہ جواب ہے کہ آج تو کھا کے سو جاؤ، کل کی کل دیکھی جائے۔ 99% ہماری قوم کا یہ جواب ہے، ارے یار آج کھاؤ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اور میری سمجھ میں یہ جملے نہیں آتے کہ آنے والی کل کی پریشانی کو نہیں سوچنا چاہیے، آج کے سکھ کا مزہ لینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کون کہہ کے چلا گیا ہے۔ ان جملوں نے قوم کو بے روی کا شکار کر دیا ہے۔ آپریٹر صاحب جب میں تیز ہو رہا ہوں آپ کا مائک ڈاؤن ہو رہا ہے، یا تو اسے کرنٹ پورا دو یا اسے آواز پوری دو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اگر ہم آج ہی کل کا فیصلہ نہیں کریں گے تو ہمارا کل کبھی روشن نہیں ہوگا۔ ہماری قوم کے اندر ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سارے طرح کے لوگ ہماری قوم میں موجود ہیں، لیکن دور اندیش لوگوں کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ آج ہمارے پاس دور اندیش لوگ نہیں، آج ہمارے بیچ مصلحت پسند لوگ ہیں، لیکن قوم کا کل دیکھنے والے لوگ ہمارے پاس نہیں۔ آپ کہیں گے قوم کے کل کا دن دیکھنے والے، میں کہتا ہوں اگر بہت قریب کا دور اٹھایا جائے تو کل دیکھنے والی ذات کو علامہ ارشد القادری کہا جاتا ہے۔ اگر بہت قریب دیکھا جائے کل دیکھنے والے لوگوں میں تو نام حضور حافظ ملت کا سر فہرست آتا ہے۔ اگر کل دیکھنے والوں کو اور مدبرین کی جماعت کو ٹھکانا آ جائے تو اس میں حضور مجاہد ملت کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اگر کل دیکھنے والوں کو لوگوں کو دیکھنا ہے تو اس میں نام سرکار مفتی اعظم ہند کا آتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس اچھے اچھے قلمکار ہیں، ناقدین ہیں، کسی کے خلاف لکھنے پہ آئے تو اوراق کے اوراق بھر دیں، اور حالات یہ تھے کہ ان کے کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جو اپنے کل کا فیصلہ نہ کر سکے وہ امت کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے میں سمجھتا ہوں سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کل بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل بہتر ہو۔ اگر ایسے نہ ہوتے تو اس محفل میں آئے ہی نہیں ہوتے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، سارے حضور کے بلائے ہوئے۔ بہت پریشان ہوا میں، لوگوں نے کمنٹ کیا، میسیج کیا، کالیں کی، وائس میسیجز بھیجے کہ اس بات کا حل نکالنے کے بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں اور لڑکے ہمارے پروتینی کی راروی کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ میں یقین جانے یونیورسٹیز کے طلبہ سے بھی ملا ہوں، کالج کے بچوں سے بھی ملا ہوں، اسکول کے بچوں سے بھی ملا ہوں، اور مدرسوں میں تو ہماری زندگی گزری ہے۔
آج لگتا ہے قسم خدا کی اگر ایک طرف اسکول کے بچے کھڑے ہو اور دوسری طرف مدرسے کے بچے کھڑے ہو تو دونوں کے درمیان آٹومیٹکلی ایسی دیوار رہتی ہے کہ جیسے ان کا ان سے رشتہ نہیں ہے اور ان کا ان سے رشتہ نہیں. یہ رونے والے دن ہے، رونے والے. اب ہنسنے کا وقت جا چکا ہے، اب رونے کا وقت شروع ہو چکا ہے. دونوں تعلیم یافتہ ہیں، اسکول والے نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، مدرسے والوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. لیکن تعجب ہوتا ہے، مدرسے والا بیٹھ کے پانی پیتا ہے، اسکول والا کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے. لیکن جب اسی کھڑے ہو کے پانی پینے والے سے مدرسے والا کہتا بھائی بیٹھ کے پی، تو وہ ہنس کے آنکھ یوں کر کے کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امت کو مزاج کس نے دیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں اذان پڑھ کے بتایا گیا تھا مبارک ہو تم محمد عربی کی امت میں پیدا ہو گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مدرسے کے طلبا کے کان میں اذان پڑھنے والا کون تھا؟ اسکول کے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھنے والا کون تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. خانقاہی لوگوں کے کان میں اذان کس نے پڑھی ہے؟ درسگاہی لوگوں کے کان میں اذان کس نے پڑھی ہے؟ سب کے کانوں میں اذان قرآن والوں نے پڑھی ہے. پھر مجھے بتاؤ تو صحیح یہ اتفاق کیوں ختم ہو گیا؟ یہ اتحاد کا جنازہ کیوں نکلتا جا رہا ہے؟ کیا بچا گیا کہ مدرسے والے اسکول والوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ مجھے بتایا جا سکے مدرسے والے خانقاہ والوں کے پیٹوں میں درد کیوں کرتے ہیں؟ بتاؤ. فرق صرف اتنا ہے خانقاہ والے اکثر لوگ تجوری دیکھا کرتے ہیں، دولت دیکھا کرتے ہیں، مدرسے والے مصطفیٰ کی شریعت دیکھا کرتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم کانفرنس، مدرسہ غوث اعظمیہ شیخ پورا. واہ واہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو واہ واہ جنہوں نے اس زمین پہ مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کا قاری ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر کے لوگوں کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں بول سکتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں تو بس یہی ہے. سبحان اللہ. نہیں، یہاں کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے کھڑا ہے، میں دیکھوں نہ دیکھوں حضور دیکھ رہے. واہ 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 واہ. بولے بولے سبحان اللہ. ماشاء سب کو اللہ. حضور دیکھ واہ. رہے. آج ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو ہضم ہونے تیار نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں دین کو اتنے ہلکے میں لے لیا، اتنے ہلکے میں لے لیا کہ ایک کوٹ والا بندہ کرتے پجامے والے بندے کو دیکھ کے کہتا ملا جی بیٹھ جاؤ. قسم کھا کے کہتا ہوں تو 18 سال کی ساری پڑھائی لے کے آ جا، اللہ اللہ. اور میں مدرسے کے قرآن پڑھنے والے بچے کی 2.5 سال کی پڑھائی لے کے آ رہا ہوں. چیلنج ہے میرا کوٹ والوں کو، جنہوں نے اعلان بھی کیا ہے وہ کوٹ میں بیٹھ کے قانون کھنگالتے، برق پلٹ کے تب کہتے نہیں یہ آرٹیکل ہے یہ لیکن سلام مدرسے والوں، عربی تمہاری زبان نہیں، پیدائشی نہیں، تم سمجھ بھی نہیں پاتے، مطلب بھی نہیں جانتے، لیکن اٹھاؤ 10 سال کے حافظ قرآن کو اور لاؤ 28 سال کے پڑھے ہوئے وکیل کو، یا تو یہ اپنے آرٹیکل کھول کے سنا دے اور یا پھر بنا دیکھے قرآن کا قاری قرآن سنانے کے لیے دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو کس ہوا میں؟ ملا جی کہہ رہے ہو؟ ملا جی قسم خدا کی یہ جو ایک بکواس، اب تو چینل پہ بھی نا اللہ معاف کرے، چینل نہیں دلال ایجنسی کہی ہے، سسٹم فائنل ختم ہے. ایک ان پڑھ اجڈ گوار، اردو تو اردو جسے ہندی انگلش نہیں آتی، وہ ایک لڑکی بکواس کر کے کہہ رہی نہیں نہیں اگر یہ مولوی بنیں گے تو پھر قوم کو ایٹم بم کون دے گا، مدرسے والے ہوں گے تو ابوالکلام کیسے بنیں گے، فلاں کیسے بنیں گے. میں نے کہا سن، ابوالکلام بعد میں بنا گئے، فضل حق خیر آبادی پہلے بنایا. ہاں فضل حق خیر آبادی پہلے بنائے، علامہ قاطی پہلے بنائے. اگر فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ جہاد نہ ہوتا تو یہاں کوئی آزادی کی سانس نہ لیتا. ملک کی آزادی کی پہلی پیری کو مدرسہ کہا جاتا ہے.
ہمیں ملا جی کہہ کے آواز دیتے ہو؟ ہمیں ملا جی کہتے ہو؟ خدا کی قسم خدا را میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم تو سمجھیں نا اپنے دین کو، غیروں سے کیا شکوا، وہ تو کچھ بھی کہیں، لیکن ہم سمجھیں گے اپنے دین کو، ہمیں پہچاننا ہے اپنے دین کو۔ واہ 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 دین سستا نہیں ہے، واہ واہ دین سستا نہیں ہے۔ نہرو جیسے بندے اور گاندھی جیسے بندے نے قرآن والوں کی تعریف کی، تعریف واہ کی۔ واہ 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 نہرو نے کیا کہا تھا؟ جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر عمر فاروق اعظم آج بھی مل جائیں اللہ اللہ تو پوری دنیا کو مسلمان فتح کر لیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اگر کربلا آباد جیسے پہاڑ مجھے مل جائے تو میں پورا ملک اکیلا فتح کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم کانفرنس، فیضان امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ ماشاء اللہ کر لوں باتیں اور آگے چلوں؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں خالی نعرہ ہی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ ہار کی اپنی وہ پوری کر لیں، بس۔ فارملٹی جلدی سے۔ نعرہ تکبیر، بس 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 ہو گیا، بس بس بابو بس ہو گیا، بس توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سبحان توجہ ہے؟ اللہ یہ قرآن والے لوگ ہیں، قرآن والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ہو گیا، بس ہو گیا، منع کر دو۔ ہاتھ میں دے دو بابو، ہاتھ میں دے دیجیے، ہاتھ میں دے دیجیے، ہاتھ میں دے دیجیے، ہاتھ میں دے دیجیے، مساوات، ہاں ہاتھ میں رکھ دیجیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ کے تقریر سنیے، سب لوگ بیٹھ کے تقریر سنیں، ماشاء اللہ توجہ ہے؟ سبحان اللہ بولتے ذرا یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ، یا رسول بھائی سب نے قرآن والوں کی تعریف کی، اللہ، واہ واہ واہ، لیکن آج ہماری قوم میں نا ہم ہی نے قرآن کی تعلیم کو ہلکا دکھانے کی کوشش کی، اللہ 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 ہلکا دکھانے کی کوشش کی۔ اللہ آپ کہیں کہ کیسے؟ تو میں بتاؤں آپ کو، تعلیم سبحان اللہ ضروری ہے، تعلیم بولو ضروری ہے۔ میں ہندی انگلش کا مخالف نہیں، میں تو چاہتا ہوں میری قوم کے اندر آئی ایس بھی ہونے چاہیے، آئی پی ایس بھی ہونے چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں، بے شک، لیکن آئی ایس آئی پی ایس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے سچے عاشق بھی ہونے چاہیے، سچے عاشق بھی ہونے چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے عاشق کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا نام تھا ان کا بھائی؟ رات جو انسپیکٹر صاحب تھے عبد المجید بھائی، رات حیدری کانفرنس میں تھے، 6 تھانوں کا بندہ انچارج، لیکن جب بات حضور کی آئی ہے نا تو ڈیوٹی سے چھٹی لے کے حضور کی نوکری کر گیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ اور لگے گا بھی تو فرق نہیں پڑتا، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، بلانا یا مت بلانا پوری دنیا پڑی ہے تک۔ واہ 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 واہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرا آئینہ کو دکھاؤں گا داغچے دے کے، بہت اچھا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بہت زیادہ ضروری ہے تعلیم، لیکن تعلیم کے ساتھ دین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا بیٹا آئی ایس بن جائے، کھڑے ہو کے پیشاب کرے، لعنت ہے اس کی زندگی۔ ہمارا بیٹا آئی پی ایس بن جائے، گدوں کی طرح کھڑے ہو کے کھانا کھائے، لعنت ہے اس کے اسٹائل پہ، لعنت ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ڈگری کتنی بھی پڑی ہو بڑی ہو، گلے میں پٹا مصطفیٰ کی غلامی کا رہنا چاہیے، حضور کی غلامی کا رہنا چاہیے۔ اور دین اتنا سستا نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے۔ دین کے پہلے طالب علم کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، دوسرے طالب علم کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تیسرے طالب علم کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، اور چوتھے طالب علم کو مولا کائنات حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ یہ دین کی درسگاہ کے پلنے اور بڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کی زندگی کر دیکھیں، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی ہے، مثال نہیں ملتی ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، بول دیں ذرا سبحان اللہ، دکھا دو دنیا کو جھلک کہ جب مسلمان کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پھر حکومت کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ آدھی دنیا کا
بادشاہ نے قرآن والا عمر، مصطفیٰ کی درسگاہ کا طالب علم عمر، جنہوں نے ٹیکنالوجی کو زیادہ پڑھا ہے، آج وہ فلسطین کو لہو لہان کیے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس ہندی انگلش کی تعلیم زیادہ ہے، انہوں نے زمین کو لہو میں بدلا ہے، اور جنہوں نے قرآن سیکھا ہے انہوں نے مردوں کو زندگیوں میں بدل ڈالا ہے، زندگی میں بدل ڈالا ہے۔ تاریخ کے یہ سارے باب آپ دیکھیں، سارے باب آپ دیکھیں۔ کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے جن کا کفر کے دور میں بھی جواب نہیں تھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اسلام کے دور میں بھی جواب نہیں ہے، اسلام کے دور میں بھی۔ اور ہمیں سمجھنے کے لیے آپ پاکستان کو نہ دیکھیں، پاکستان ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں، پاکستان ہمارا آئیڈیل نہیں، اس کی معاشی حالت ہماری آئیڈیل نہیں، ان کے طریقے ہمارے اصول نہیں۔ ہمارا اصول ابو بکر کا طریقہ ہے، ہمارا اصول عمر کا طریقہ ہے، ہمارا ضابطہ عثمان غنی کا طریقہ ہے، ہمارا اصول حیدر کلال کا طریقہ ہے۔ ہم اگر قدم چلاتے گئے آگے تو پاکستان کو دیکھ کے نہیں، مصطفیٰ کے چاروں غلاموں کو دیکھ کے قدم آگے بڑھایا۔ تو کوئی کہتا جی یہ مغلوں کی نسل ہے، یہ فلاں کی نسل ہے، پر بھائی ہو سنو، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو۔ اگر یہ کمیٹی والے، میں سمجھ رہا ہوں جتنے پنک پگڑی والے بیٹھے ہیں یہ سارے ممبران ہیں نا، اگر یہی سبحان اللہ بولتے تو پوری محفل کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ باقی لوگ نہ بھی بولے نا تو یہ لوگ کافی ہیں۔ اب تو جلسہ انہوں نے کرایا، چندہ انہوں نے کیا ہوگا، محنت انہوں نے کی ہے، سبحان اللہ بھی یہی بولیں گے۔ آپ آگے، آپ کا بڑا احسان، یہی سمجھ رہے نا، پھر بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، اور اصول جانتے ہو؟ اصول یہ ہے عمر کا، کہتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت میں اس کا ذمہ دار عمر ٹھہرایا جائے گا۔ یہ ہے درسگاہ کی طاقت اور مدرسے کی پاور، یہ ہے دین کی ہوئی فکر۔ یہ نہیں کہ اگر ٹوپی والا دیکھا 3 کیسوں پہ 70 اور لگا کے 73 بنا دیے، اپنی پارٹی کا دیکھا کلین چیٹ دے کر کے آوارگی اور گنڈا گردی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اسلام کا اصول یہ ہے، میرے نبی نے کہا تھا لوگوں، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بھی چوری کر لے اسے میری بیٹی سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، اسلام کی مجرمہ سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کس روش میں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مجھے ایسا آج تک کوئی نہیں ملا مولوی جو ایک رات میں جنت بانٹ جائے۔ اور تم بھی دھوکے میں نہ رہا کرو کہ رات مولوی کہہ گیا تو آج جنتی ہو ہی گئے۔ میری بات کان کھول کے سن لیجئے گا، کبھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے خود سے پوچھو، میں آپ کو کہوں کہ یار آپ جنتی ہو تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا؟ آپ مجھے کہو علامہ فہامہ، آپ کہہ رہے ہو نا، یہ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کیا ہوں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھو دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کیا ہو؟ میں نے آپ کا 500 کا نوٹ لے کر کے کہہ دیا یہ جنتی ہے، لیکن خود کو آپ بہتر جانتے ہو، میرے بتانے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے تبدیلی اپنے اندر خود لانی پڑے گی، خود لانی پڑے گی۔ حضرت عثمان غنی 10 بار میرے نبی نے جنت ہونے کی، نبی کا داماد پیغمبر بھی ذوالنورین کہا جاتا ہے، حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، جنتی ہونے کی بشارت مصطفیٰ دے چکے، لیکن قبرستان سے جب گزرتے تھے نا تو اتنا روتے تھے قبریں دیکھ کے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے کہا تھا غنی ہے، نبی کا دورہ داماد ہے، حضور نے بشارت جنت کی دے دی ہے، پھر رو رہے ہو؟ تو کہتے تھے ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا قبر اتنا مشکل ٹھکانہ ہے، اگر یہ مشکل ہو گیا تو حشر تک کی منزلیں مشکل ہو جائیں گی، اگر یہ آسان ہو گیا تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔
اور ہم کیا سوچے بیٹھے آئیں گے امام صاحب پڑھیں گے اذان کام تمام بس بچ گئے یہاں زمینیں کاٹتے رہے یہاں لوگوں کے حق مارتے رہے یہاں لوگوں کے بیچ سیر کر کر کے دشمنی اور نفرتیں پیدا کراتے رہے ہم نے ایک دوسرے کو لڑا کر کے اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہا ہم نے ایک دوسرے کا گلا کٹوا کر کے پھر خود ہی پنچایتیں کرا کے قوم کا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کی یاد رکھیے گا یہ تمہاری پوری پالیسی زمین کے اوپر چل سکتی ہے لیکن زمین کے اوپر کچھ نہیں چلنے والا ہے جب باپ کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جس پہ میرے باپ کا حق ہو وہ میں معاف کرتا ہوں اگر میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں جب بیٹا باپ کی کرتوت کی معافی مانگتا ہے وصیت کا نقیب آواز دیتا ہے اور نادان کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے تو اس کے دیے ہوئے وراثت سے اس کا قرضہ دے سکتا ہے لیکن جو اس نے یتیم کے تھپڑ مارا تھا اس کا بدلہ تو نہیں دے گا جو غریب کو اس نے ستایا تھا اس کی قیمت تو نہیں دے گا جو لوگوں کو ستا کے جیتا رہا اس کا بدلہ تو نہیں دے پائے گا جو اس نے غریبوں کو ذلیل کیا تھا اس کا بدلہ تو نہیں دے پائے گا جس محفل میں یہ بیٹھ کے کہتا تھا مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے تو اس کا بدلہ نہیں دے پائے گا مالک اب کیا ہونا ہے کہا میرا رب میرا قرآن آواز دیتا رہا آنا کے قبر میں آنا ہے آج تک تیاری نہ کر سکا کہا جاؤ لوٹ جاؤ آج میری اور اس کی آپسی آمنے سامنے کی ہوگی آج یہ قبر میں آئے گا دیکھوں گا کون اس کا حمایتیاں کر کے بچائے گا بلائیں گے ان کو جن کے ہاتھ چائے پی کر کے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا بلائیں ان حمایتیوں کو جو اس کے پاس بیٹھ کر کے راتوں دن جھوٹ بول کر کے اس کو طاقتور کہتے تھے آج ایک ایک حمایتی کو دیکھا جائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور لوگوں قبر میں کسی کی طاقت کام نہیں آئے گی کسی کی سیاست کام نہیں آئے گی اگر آئے گی تو مدینے والے محمد کی محبت کام آئے گی بدلو رویے کب تک لڑو گے آپس میں کب تک ایک دوسرے کو لڑاتے رہو گے فرمایا گیا بہترین صدقہ یہ ہے جو دو روٹے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا دے اللہ صلح کرانے والے کے سارے گناہ بخش دیا کرتا ہے یہ اصل ہے یہ ضروری تھا ہمارے بیچ یہ ضرور نکلو اب لڑنے کا وقت نہیں ہے اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت ہے شیخ ہو پٹھان ہو ترک ہو انصاری ہو منصوری ہو جو برادری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے منصوری ہے کہ پٹھان ہے کوئی فرق نہیں پڑتا شیخ ہے کہ سید ہے فرق پڑتا ہے صرف عمل سے قرآن تو یہ کہتا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ رتبے اور عزت والا بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا بندہ ہے یہ معیار قرآن نے دیا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے پارٹیشن کر دیا پارٹیشن ٹکڑوں میں بانٹ دیا ٹکڑوں میں ذرا سوچ تو صحیح حضور دین لے کے آئے ابو بکر عرب کا سب سے بڑا تاجر ہے لیکن اسی کے بغل میں مصطفیٰ نے بلال جیسے غلام کو لا کے کھڑا کیا یہ حضور کا دین یہ حضور کا دین بلال کو لا کے بغل میں کھڑا کیا مصطفیٰ نے وہ ابو بکر کا چہرہ نہیں اترا اس لیے کہ وہ برادری نہیں دیکھتے تھے وہ تو مدینے والے کی نسبت دیکھا کرتے تھے ان کی نسبت دیکھتے تھے حضور کا ہے پھر میرا اچھا ایک چیز ہے وہ بڑی عجیب ہے کسی کا ایک محبوب ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب صرف میرا ہو کلیئر ہے بات سمجھ رہے ہیں میری سمجھ رہے ہیں میں یہاں ناچ دکھا کے ڈانس دکھا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں اتنی محنت سے جلسہ سجائے تو کوئی پیغام لے جاؤ کوئی پیغام لے جاؤ سنے بہت غور سے ہر شخص یہ چاہتا میرا محبوب صرف میرا ہو کسی اور کا نہ ہو اگر میرے محبوب کو کوئی اور چاہنے لگے تو مجھے اس چاہنے والے سے نفرت ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب کو تو نے دیکھا کیسے یہ اصول ہے محبت کا لیکن واہر مدینے والے تیرے عشق پہ قربان جاؤں جتنے بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں وہ سب آپس میں پیار کرتے ہیں جتنے حضور سے پیار کرتے ہیں وہ سب آپس میں پیار کرتے ہیں جو تجھ سے پیار کرتے ہیں وہ سب آپس میں اور جو آپس میں پیار نہیں کرتے وہ تجھ سے پیار یہ بھی اصول یاد رکھیے جو تجھ سے پیار نہیں کرتے وہ آپس میں پیار نہیں کرتے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں خدا را دین
آسان نہیں ہے، مشکلیں آ گئی ہیں تو ہمت نہیں ہارنی ہے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو مسلمان تھے، ہم تو تیرے لیے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہم تو تیرے لیے عید پڑھنے جاتے ہیں اور ہم ہی پٹ رہے ہیں. تو رب کا اتنا قریبی تو نہیں ہے جتنا اس کا حبیب ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ جت کو جتنی بڑی شان عطا کرتا ہے اتنی ہی آزمائش بڑی دیتا ہے. جتنی بڑی شان عطا فرماتا ہے اللہ اتنی بڑی آزمائش عطا فرماتا ہے. آقا کہتے ہیں سارے نبیوں میں سب سے بڑی شان میری ہے اور سب سے زیادہ آزمایا بھی مجھے کو گیا ہے. اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کیا لگتا ہے آپ آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آپ نے دین قبول کیا ہے تو آپ امتحان سے نہیں گزرو گے؟ ایک ایک بندے کو امتحان کے ناکے سے گزرنا ہے. قرآن کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مالک کیسے؟ پھر قرآن نے اعلان کیا، قرآن نے اعلان فرمایا ہم آزمائیں گے لوگوں کو جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے. یہ تو قرآن کہتا ہم ہر طرح سے آزمائیں گے. اور آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے، آ گئی ہے گھڑی. اب دیکھنا یہ ہے دین کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں اور دین سے دور کتنے کھڑے ہیں. دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. جانیں بھی لی جائے گی، مال بھی لیا جائے گا کہ لیا نہیں جا رہا ہے. جہاں مرضی چاہتی ہے بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے اور وہاں کوئی بھی اس سے پہلے سے انفارمیشن نہیں جاتی، بعد میں جا کر کے وہاں پہ کاغذ چپکا دیا جاتا یا ویٹ پراپرٹی. یہ آزمائشیں نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، لیکن تمہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، وہ بیٹی جس کی برات میں رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. جنتی باپ کی جنتی بیٹی یعنی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھی ہے. حضور ان کے سامنے. اچانک ام المومنین کو خیال آیا حضور سے سوال کروں. پوچھتی ہیں آقا آج تو سکھ کے دن آ گئے، آج اللہ نے آپ کا پرچم اتنا بلند کر دیا کہ لاکھ تلواریں دائیں بائیں کھڑی ہیں. اب حضور کوئی میلی نظر سے بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا. آج یہ دور اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا، لیکن آقا بتائیں نا کیا کوئی ایسا مشکل دور بھی آیا جسے آپ آج بھی نہ بھولے ہو؟ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی آقا کیا کوئی دور ایسا آیا جسے آج تک آپ نہ بھولے؟ میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگے عائشہ آج تک میں طائف کا سفر نہیں بھولا. آج عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں طائف کی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں. آج عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں طائف میں جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے آرام کرتے ہیں. یہ حضور کے قدموں سے برکت کی زمین بن گئی. اسی طائف کا تذکرہ میرا نبی کرتا ہے عائشہ آج تک طائف کی تکلیفیں میں نہیں بھولا. حضور اتنی تکلیفیں آئیں. ہاں سنو دین کو 10 روپے دے کر کے احسان جتانے والوں، مدرسے میں 3 بوری سیمنٹ کی دے کر کے پورا ٹھیکہ اٹھانے والوں، ایک وقت کا مولوی کو کھانا کھلا کر کے اس کو تانوں کے ذریعے مار دینے والوں، کیا دیا ہے ہم نے؟ کیا دیا ہے ہم نے؟ 100 روپے 500 روپے 10,000 20,000 50,000. کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس نے اسلام کے اوپر احسان کیا ہے اور اس ذات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. آج 500 روپے دے کے نا تر بھائی 500 روپے دے کے کہتا مولانا 500 روپے میرے بھی لگے ہیں اس میں تو نکال لے بھائی اپنی ہے. اور جب نکالے گا تو سب سے نیچے کی نکالے گا. یہ میری تو یہی والی یعنی اٹھانے والے کم گرانے والے زیادہ ہوتے ہیں. دلوں میں جذبہ پیدا کریں. کون خدیجہ جس کتنی سال تھی؟ سارے بولے کتنی؟ 25 سال میرے نبی کی عمر شریف کی ظاہری، ورنہ اگر باطنی کی بات کریں تو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے نا. اگر اصلی عمر کی بات کریں تو کنت نبی وآدم بین الماء والطین.
अगर हुजूर की पूरी उम्र की बात करें, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अब कापियां उठा के रजिस्टर लेके बैठ जाओ, रोशनाई खत्म होगी, मुस्तफा की उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जब जिब्रील नहीं बता सके उम्र कितनी है, यही बोले सिदरा वाले ये समने जहां के थाले, सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सलामत रहे। काश मेरी कुर्सी इधर होती तो और ज्यादा अच्छा लगता है। ये ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, इधर वाले ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं। ज्यादा काबिल लोगों से जरा आज ऐसा करें, जलसा रोक के दुआए कुनूत सुन लें। आधे नहीं बचेंगे, सारे घर चले जाएंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बोलो भाई। आप बीच में बैठे हो, दिल हो आप, समझ रहे हो? आप राइट हैं, आप साथ दे रहे हैं, आप भी दें, बात समझे तो बोले, वरना मसला कोई नहीं है। यहां अपना झंडा नहीं गाड़ना है, अपनी बाबा के लिए नहीं आए, हम ये चाहते हैं इस्लाम का झंडा खड़ा रहना चाहिए। आला हज़रत ने क्या कहा था? बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, जाग दे तो बात है दीदार पर, नक्द अपना दाम हो ही जाएगा, ऐसा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। समझ है सारे लोगों की? ये खदीजतुल कुबरा मलिका अरब, आपसे ज्यादा अमीर कोई औरत नहीं थी। हुजूर के निकाह में आई, हुजूर के निकाह में मक्के वालों ने ताना दे दिया कि देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वो है जो शोहर बीवी की कमाई पे पलते। सुने, आपने सारे मक्के के सरदारों की दावत की, खदीजतुल कुबरा ने खिलाया पिलाया, कहा बैठ जाना, थोड़ी बात सुन जाना। बैठ के लोग बातें सुनने लगे। सुनो जो 500 रुपए दे के एहसान जताते हो दीन पे। सारे लोग बैठ गए। आपने गुलामों को हुक्म दिया मेरा सारा सोना इकट्ठा किया जाए। जब सोना इकट्ठा किया गया तो इतना ऊंचा ढेर लगा था, जो इधर खड़े थे इधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे। कहा खदीजा दिखाना क्या चाहती हो? कहा दिखाना नहीं, बताना चाहती हूं। तुमने गलत सोचा है कि मैं अपने शोहर को पाल रही हूं, मेरा शोहर मुझे पाल रहा है। और कहा सुनो मक्के वालों, मेरे महबूब को ये ताना ना देना, आज मैं सबको गवाह बना के ये सारा सोना महबूब की ठोकरों में डाल रही हूं। आज से सारे सोने का मालिक मैं अपने सरताज को बना रही हूं। सबके माथे पे पसीना था, औरतें शोहरों का कत्ल कर देती है दौलत के लिए, खानदान तबाह कर दिए जाते हैं दौलत के लिए, मगर खदीजा तेरे रिश्ते को सलाम, तेरी इंसान को सलाम, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम। सारा सोना कहा कि ये मैं शोहर के हवाले कर रही हूं। और मेरे नबी ने उसी महफिल में बैठे बैठे अगला ऐलान किया, मक्के वालों ये सारा सोना मैं गरीबों के नाम कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौस आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये खदीजतुल कुबरा है। चलो आगे, थोड़ा सा थके तो नहीं अभी? नहीं थके तो जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, बस चुप सुन ही रखे हैं लेकिन थके नहीं है, सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है ना? अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास 15 मिनट मेरे वाले बचे, 1 घंटे वाले, और आप बोलेंगे तो मैं और 15 मिनट बढ़ा के आधा घंटा कर दूंगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये खदीजतुल कुबरा है। समझे जरा दीन को। जाओ जाके बेटियों को भी दीन बताओ, बेटियों को भी दीन बताओ। सोना कुछ नहीं है, चांदी कुछ नहीं है, सिर्फ मौत का झटका लगने की देर है। सबसे पहले कान के कुंडल उतारे जाएंगे, हाथ के कंगन उतार लिए जाएंगे। ये जो 11,000 का जोड़ा पहन रखा है ना बेटी, ये भी काट के फेंक दिया जाएगा। कब्र में सिर्फ लट्ठे में लिपट के जाना है। जाओ जाके बताओ, 70,000 के जोड़े से कब्रें ठंडी नहीं होती। 5 लाख का जेवर पहनने से कब्र में ठंडी हवाएं नहीं चलती। ठंडी हवाएं उनकी कब्रों में चलती हैं जो शौहर की जिंदगी में राहत की ठंडी हवाएं चलाया करती हैं। जाओ जाकर के बताओ बेटियों को कि बेटी को जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। 25 साल गुजारी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। 25 साल एक दिन हुजूर आ गया है। मजाल चांदी की अंगूठी अगर शौहर कहते ना इलाज कराना, ये दे दे जरा बेच लो, तो कहती हूं मेरे अब्बा की निशानी है, तुम मर या जी, चांदी की नहीं दूं।
یہ کنڈیشن تیری میری بیٹی کی ہے اور یہی وجہ طلاقوں کی ہے. زندگی کیسے گزرتی ہے سنو. ایک دن حضور آئے, 5 اونٹ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ کھڑے تھے. اونٹ اس دور کے آج کے ٹرک سمجھے, سمجھ رہے ہیں نا گئے کتنے, 10 چکا ہے, 22 چکا ہے, 26 چکا ہے, ایسے گناتے ہیں نا لوگ بیٹھ کر کے. آج بھی یہ چکے 10 چکے 15 چکے اس وقت کا اونٹ برابر کی ویلیو ہے. آج 5 اونٹ بندے دروازے میں, کتنے. حضور کی گردن جھکی ہے, اداسی ہے چہرے پہ. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پوچھ بیٹھی, محبوب آج چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں خدیجہ دروازے پہ اونٹ کس کے؟ کہا حضور میرے. کہا میری خدیجہ کو دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنا کہا ہی تھا نا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. غلام کو حکم دیا جا 5 اونٹ کھول دے. کہا سیدہ کرنا کیا ہے؟ کہا کسی کو دینے نہیں, کمر پر رسی ڈال کے چھوڑ دے, جہاں چاہیں چلے جائیں. کہا کیوں؟ کہا جو چیز میرے محبوب کی نظر سے گر جائے خدیجہ اسے چوکھے پہ رکھنا نہیں چاہتی ہے. میری خدیجہ کو دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنا جملہ میرے نبی نے کہا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا چھوڑ دو. چھوڑ دیے گئے, محبوب بیٹھے ہوئے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے دامن تھاما ہے اور حضور کے سامنے دامن یوں پکڑ کے بیٹھی ہے. آقا کہتے ہیں خدیجہ اب کیسے بیٹھی ہو؟ خدیجۃ الکبریٰ اب رو رہی ہے. پہلے آقا کا چہرہ اترا ہے, اب خدیجہ رو رہی ہے. میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ اب تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہا محبوب میں تیری رضا چاہتی ہوں. تم نے اونٹ کو کہا, میں نے چھوڑ دیا. بتائیے جو تن کے کپڑے گئے یہ رکھنے گئے یا یہ بھی اتار کے کسی کو دینے گئے؟ اتنا جملہ کہا تھا, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. کہا محبوب خدیجہ سے کہہ دو رب نے اس کی ادا کو قبول فرما لیا ہے. خدیجہ کو رب نے سلام بھیج دیا. جب بھی ایسی ہوتی ہے تو پھر رب کے سلام آیا کرتے ہیں, رب کے سلام آیا کرتے. آج کتنے گھروں میں آگ نہیں لگے. میری بھتیجی کی شادی تھی, میں نے تم سے ہار کو کہا تھا, آیا نا. یہ تانے میری بہن میری بیٹی, قبر مشکل جگہ ہے, مشکل جگہ. میں کہتا ہوں بیٹھے بیٹھے محسوس کرو, ایک گڈھا ہے, کوئی بلب نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی تختے لگ رہے ہیں, تمہیں کفن میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے. آخری تختہ جب لگے گا بتاؤ اندھیرا کتنا ہوگا. کبھی رضائی میں منہ ڈال کے سوچا کرو قبر ایسی ہوتی تو پتہ چلے گا مرنا ہے. ہلکے میں نہ دینا, آسان کرو ان گھڑیوں کو آسان. جاؤ جا کے بیٹیوں کو بتاؤ زیور پہننے سے موت آسان نہیں ہوتی. 26-27 ہزار کا جوڑا پہننے سے موت آسان نہیں ہوتی. 80 ہزار کے لہنگے پہننے سے موت آسان نہیں ہوتی. ہے تو پہن رہی ہو, لیکن نہیں ہے تو شوہر کو اتنا مجبور نہ کرنا کہ وہ تمہارے ان مجبوریوں کے تلے دب کے موت مانگنے لگ جائے. اگر وہ تنگ آ کے ایک بار رو کے آسمان کو دیکھے گا نا تو پھر تیری قبر پہ پوری قوم بھی اذان پڑے گی, اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. جاؤ جا کے بیٹیوں کو بتاؤ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا محبوب کہے تو یہ جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی اتار کے دے دو. کہا جبریل سلام لے کے آ گیا ہے, رب کو تیری ادا پسند آ گئی ہے. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, یہ خدیجۃ الکبریٰ. آقا فرمایا کرتے تھے پوری کائنات پہ میرا احسان ہے, اسلام کا احسان ہے, لیکن خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کا احسان کیا ہے. یہ حضور فرمایا خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کا احسان کیا ہے. کوئی مثال بھی تو نہیں ملتی ہے. آقا فرماتے ہیں 25 سال خدیجہ میرے ساتھ رہی, بات آ گئی تو کر جاؤں. کائنات کے احسان کا تذکرہ ہو اور